السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سحری اور افطار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن عبادت کا جو مغز ہے نا، کون سی چیز ہے عبادت کا مغز؟ دعا۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں دماغ ہوتا ہے تو دماغ کی جو اہمیت ہوتی ہے، اگر دماغ صحیح نہ ہو تو وہ انسان بیکار کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت کا جو مغز ہے، جس طرح سے انسان کے دماغ کی اہمیت ہوتی ہے باڈی میں، اسی طرح سے عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا کہلاتی ہے۔ عبادت کے اندر دعا کا بہت مقام ہے، بہت اہم چیز ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، خوب دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمزور رہ جاتی ہے، ہماری دعا ادھوری رہ جاتی ہے۔ کیونکہ دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ تو عربک کی جو دعائیں ہیں جو حضور سے ثابت ہیں، وہ دعائیں ہم اپنی دعاؤں میں نہیں مانگ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے دعا تو ہو جاتی ہے لیکن دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اور آپ رمضان میں اپنی دعاؤں کو مؤثر بنائیں، اپنی دعاؤں کو مضبوط بنائیں، اپنی دعاؤں کو طاقتور بنائیں۔ اب ہماری دعائیں طاقتور کیسے بنیں گی؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے جو الفاظ سکھائے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ اکرام سے جو دعائیں منقول ہیں جو حضور سے انہوں نے سیکھی ہیں، ان دعاؤں میں جو تاثیر ہے قبولیت کی، ان دعاؤں میں جو اثر ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہماری اردو والی دعاؤں میں نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ ہم جب دعا مانگیں تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ دعائیں شامل ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو 4-5 ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہو، اور جب بھی دعا مانگو تو ان عربی کی دعاؤں کو جو حضور سے ثابت ہیں، جو دعائیں مسنون ہیں، وہ دعائیں ضرور مانگو۔ اس کے بعد پھر اپنی اردو زبان میں دعائیں مانگو۔ اس سے کیا ہوگا کہ دعا ہماری مضبوط بنے گی، ہماری دعا ایسی بنے گی جس سے اللہ کے ہاں قبولیت کے 99.9 چانسز ہوں گے، قبولیت کے، اللہ کے راضی ہونے کے چانسز بڑھیں گے، اور اللہ کو یہ دعا پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سنت کے زیادہ قریب ہوگی دعا، یا جو بھی عبادت سنت کے جتنی زیادہ قریب ہوگی اتنی زیادہ وہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ اب آئیے جانتے ہیں کچھ عربی کی دعائیں جو رمضان میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان دعاؤں کو مانگا کرتے تھے۔ آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی دعا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، اور اے اللہ میرے جتنے بھی نیک کام میں رمضان کے مہینے میں کروں، رمضان کے مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا۔ تو یہ ایک دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی ہے، میرے خیال میں 5-10 منٹ میں یاد ہو جائے گی، اس کو یاد کر لیں۔ دوسری دعا ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہے، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو کبھی کبھی دیکھ کر ہی پڑھ لیا کریں، اور اگر پھر بھی مان لیجئے آپ کو یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو جانے دیجئے، کبھی کبھی 1-2 بار دیکھ کر پڑھ لیں، بس بہت ہے۔ دیکھیے دوسری دعا کون سی ہے، اللہم اظل شہر رمضان وحضر
فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط وأعذنی فیہ من السآمة والفترة والکسل والنعاس ووفقنی فیہ للیلۃ القدر وجعلها خیرا لی من الف شہر۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور اس مہینے میں مجھ کو کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے بچا لیجیے اس مہینے میں اکتاہٹ سے، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ اگر یہ عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کو آپ اردو میں یاد کر لیں، یعنی جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے سستی سے بچائیے۔ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ دعاؤں کے وہ الفاظ ہیں جس سے ہماری دعا مضبوط بنتی ہے، جس سے ہماری دعا ایسی ہو جاتی ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قبولیت کے بہت قریب ہو جاتی ہے اگر ہم اپنی دعاؤں میں مسنون دعاؤں کو شامل کر لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور دعا ہم لوگ جانتے ہیں، یہ بھی بہت چھوٹی سی ہے، اس کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیجئے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کو پہلے عشرے کی دعا کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دعا یاد کر سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو مغفرت فرما، رحم فرما، اور اللہ تو ہی تو ہے جو رحم فرماتا ہے، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ایک دعا آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو استغفار ہے، اس کو بھی یاد کر لیں اور یہ یاد ہی ہوگی۔ یا پھر آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ دعائیں کچھ دعائیں تھیں جو رمضان میں بہت خاص ہیں۔ یہ عربی کی دعائیں اگر ہم لوگ یاد کرنے بیٹھیں تو میرے خیال میں 1 گھنٹے میں ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے بعد ربنا آتنا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لیں، اور قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں، اور پھر یہ دعائیں جو آج میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے آپ پڑھیں۔ اور جب ساری دعاؤں کو پڑھ لیں دل لگا کے پڑھیں، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، کبھی بھول جائیں تو عربی میں اردو میں اس کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بالکل لاسٹ میں اردو میں دعا مانگنا شروع کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں اردو میں بھی، اس کے بعد اپنی عاجزی کو ظاہر کریں، اللہ میں کمزور ہوں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے مسئلوں کو رکھیں، تو سب سے لاسٹ میں آپ اردو میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے جب آپ دعا کرو گے اور یہ دعائیں یاد کر لو گے
تو دیکھو دعا کتنی مؤثر ہو جائے گی، آپ کی دعا کتنی قبولیت کے قریب ہو جائے گی، اور دعا مانگنے میں جو لطف آپ کو آئے گا نا وہ بھی بہت الگ لیول کا ہوگا، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کے عربک میں الفاظ سکھائے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں دعا کے لیے، وہ سب سے بہترین ہے دعا کے لیے۔ اسی لیے آپ ان دعاؤں کو، رمضان کی یہ خاص دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو روزانہ شامل کریں جب آپ رمضان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔